अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है। आपको पता है नाज़रीन, वीकली हॉरोस्कोप इस पे हमने वज़ाइफ से मौजज़ात पर शुरू किया है। वो इसलिए कि एक तो आप लोगों के ज़ोडिक से रिलेटेड भी चीज़ें कवर होंगी और साथ ही साथ ये जो ग्रहण आ रहा है इसके हवाले से भी हम पूछेंगे। 7 सितंबर 2025 और 8 की भी कुछ तारीख जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, उसमें ये ग्रहण लगने जा रहा है। तो ये 1 से 7 सितंबर तक ये वीकली हॉरोस्कोप है। इसमें एरीज टू पाइसेस सब ज़ोडिक साइन को बताएंगे, आप लोगों के फाइनेंशियली मैटर्स, आप लोगों के ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, और उसके साथ साथ आपको सदका और इत्तियात भी बताएंगे ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। मैं कोशिश करूंगा कि हम जो कंट्रीज़ हैं उस हवाले से भी थोड़ा सा सर से पूछें कि 1 to 7 जो सितंबर है, 1 से लेकर 7 सितंबर तक कौन सी कंट्रीज इसमें सेफ हैं, ये भी पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह की करम, आप ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वह पहले से बेहतरी है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, अल्लाह आप ताला लोगों की आपको दुआओं से। मज़ीद सेहत सलामती की तरफ लेके जाए। आमीन आमीन। क्योंकि आप जो खिदमत कर रहे हैं ना, उसके लिए आवाज़ का ठीक होना बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। है। हाँ, मतलब आवाज़ बिल्कुल ठीक होगी तो तभी आप अपनी बात सही तौर पे पहुँचा सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। सर ये बताइएगा, वीकली 1 से लेकर 7 सितंबर जो बनेगी, इसमें रबी अव्वल भी है, 12 रबी अव्वल भी आ रही बिल्कुल, है, जो बाबरकत इसमें हमारा महीना है, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ 6 ग्रहण सितंबर भी को। है। देखिए फ़लक, इसमें 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है ना, वो तो वैसे ही 6 सितंबर के साथ लिंक्ड हो गया कि 6 सितंबर को ही 12 रबीउल अव्वल का जश्न भी है और 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान के लिए भी यौम दिफा के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इम्पोर्टेंट। अब इस एतबार से ये जो पहला हफ्ता है ना, इस पहले हफ्ते में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है आपका मुकम्मल चांद ग्रहण, जो कि ब्लड मून की शक्ल में नज़र आएगा 7-8 सितंबर की दरमियानी शब को, और ये पूरा ही वीक इसके ज़ेर असर रहेगा। हर ज़ोडिक साइन उसका ताल्लुक चाहे एरीज़ है, टॉरस है, जेमिनी है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, कुछ भी 12 के 12 ज़ोडिक साइन जो हैं वो इस ग्रहण के असर से किसी न किसी तौर के ऊपर अफेक्ट ज़रूर होंगे। अब हमें ये देखना है कि वो अफेक्ट जो है पॉजिटिव है या वो अफेक्ट जो है वो नेगेटिव है, और उसमें क्या रेमेडी की जा सकती है, क्या सदका किया जा सकता है, क्या एहतियात की जा सकती है। अब इसमें शुरू करें अगर पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हमल से। एरीज़ वालों के लिए मंथ ऑफ सितंबर के पहले हफ्ते में इनका माइंड का प्लैनेट कमज़ोर पोजीशन पे है। इनको अपने फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा नज़रसानी करके एहतियात के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। पहले हफ्ते में इनके घर का प्लैनेट अक्रब में है, यानी कि कमर्द अक्रब की पोजीशन पे है। इनको अपने घर के मामलात को बहुत ज़्यादा मोहब्बत के साथ लेके चलने की ज़रूरत है। घर के मामलात में सेंसिटिविटी नज़र आती है, फैमिली बॉन्डिंग जो है वो किसी न किसी तौर पे अफेक्ट होगा। तो इस चीज़ के लिए इनको चाहिए कि अपने फैमिली मेम्बरान की जो सोच है, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ सुनें। अगर ये पूरा नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट सुन लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एरीज को। एरीज़ वालों को, एरीज़ वालों की ज़िंदगी में जुपिटर एक अच्छी ब्लेस्ड पोजीशन पे है कि अपने फितरती तौर के ऊपर नेचुरल हाउस को 7वीं नज़र से देख रहा है कि इनको कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी में बुज़ुर्गों से फ़ायदा होगा, बुज़ुर्गों से शफ़क़त मिलेगी। बिलख़ुसूस अगर वालिद हयात हैं तो वालिद की दुआएं जो हैं वो इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छा किरदार अदा करेंगी कि ये बहुत सारे मसलों से निकल आए। तो इनको चाहिए कि अपने ज़िंदगी में ग्रहण और क़ुव्वत फ़ैसला की कमज़ोरी और कमर रकब, इस चीज़ को कवर करने के लिए बुज़ुर्गों से मशवरा लाजमी करते रहें ठीक है। हर बात में। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखें तो सन की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जो कि इनकी ज़िंदगी में औलाद की फर्माबरदारी, औलाद के साथ अपनी अटैचमेंट मोहब्बत को मज़ीद और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, और इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगी में अगर गैर शादीशुदा हैं तो मोहब्बत के एतबार से चीज़ें जो हैं वो इनके लिए खुशगवार हैं। जज्बाती रिश्तों में चीज़ें इनके हक़ में नज़र आती हैं, फेवरेबल पोजीशन पे नज़र आती हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में शरीक हयात एक ऐसा शख्स होगा जो कि इनके घर के माहौल को स्टेबल करने में बहुत अच्छा किरदार अदा करेगा। तो इस एतबार से उसकी डिसीजन को और उस शख्स की सोच को जो है आपको प्रेफरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रहण की अगर बात करें तो ग्रहण लग रहा है इनके ज़ायचे के 11th हाउस में। पूरा हफ्ता इनकी ज़िंदगी में ऐसा है कि इनको बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर पूरा ये हफ्ता इस एतबार से किसी भी तौर पर अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इवन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी, मशवरों के लिए भी, सोशल सर्कल में, दोस्तों में मौजूद जितने भी लोग हैं, इनके कनेक्टेड जितने भी लिंक्स हैं, उनके ऊपर किसी भी बात के लिए रिलाय करना सिवाय वक्त के परेशानी और ज़हनी तौर पर डिप्रेशन की कुछ नहीं दिलाएगा। इस चीज़ के बारे में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने इस हफ्ते को लेके चलने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है टॉरस बुर्ज। टॉरस के लिए देखा जाए तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता पैसे के एतबार से निस्बतन एक खुशगवार हफ्ता होगा।
फाइनेंशियली طور کے اوپر چیزیں اسٹیبلٹی طرف آنا شروع ہوں گی. کہیں سے ان کو فائنینشلی طور پہ جو فائدہ ملنا ہے وہ ممکنہ طور پہ مل جائے گا. ان کی زندگی میں گھر بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرے گا. ایک طرح کی ان کی ذہنی طور کے اوپر نشو و نما کے لیے بھی, ان کو ہمت حوصلہ بلیسٹ کرنے کے لیے بھی, اور ان کے ہر طرح کے مصیبت اور پریشانی میں شانہ بشانہ ان کو فیملی کی سپورٹ رہے گی. یہ چیز ان کے لیے بہت زیادہ بلیسنگ ہے. پھر اس کے بعد ایسے ٹورس جو کہ کوئی بزنس کر رہے ہیں لینڈ, ایگریکلچر پراپرٹی یا وہیکل میں, یا اس کی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہاں سے ان کو فائنینشلی طور کے اوپر پروفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھیں تو ان کا پورا ہفتہ اس اعتبار سے نسبتاً ایک اچھا اور بلیسڈ ویک ہوگا کہ ان کی زندگی میں چند ایک مخلص لوگ ایسے موجود ہیں دوستوں کی صورت میں, جو کہ ان کو اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کے پیسوں کے لیے, ان کے کام کے لیے, ان کے گھر کے لیے, ان کے کریئر سے جڑے ہوئے معاملات کے لیے. کیونکہ سب سے زیادہ ان کو جو چیزیں افیکٹڈ ہوں گی وہ دو طرح کی چیزیں ہیں. پہلا ہے کہ ان کی عزت اور رسپیکٹ دوسروں کی نظروں میں گرہن لگنے کی شکل میں تھوڑا سا ڈی گریڈ ہو سکتی ہے. دوسروں کی نظروں میں کچھ نہ کچھ ان کا امیج متاثر ہوگا, ان کی جو ساکھ ہے وہ تھوڑا سا افیکٹڈ رہتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر ان کی زندگی میں ان کے کریئر, کاروبار سے جڑے ہوئے جتنے بھی امور ہیں ان میں چیزیں تھوڑا سا آن اینڈ آف پرابلمٹک ہوں گی, ہرڈلز, مشکلات رہیں گی. اس اعتبار سے ان کو گرہن کی ریمیڈی لازمی کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, جو کہ میں اس پروگرام کے لاسٹ میں ان کے لیے بتاؤں گا ٹھیک ہے. کہ ریمیڈی کیا کرنی ہے اور صدقہ کیا کرنا ہے. پھر ان کے ذائچے میں ابتدائی طور کے اوپر دیکھا جائے تو کمر در اقرب بھی ہے, تو یہ ایموشنلی طور کے اوپر جو پہلے ہفتے کے 2 دن ہیں ایموشنلی طور کے اوپر تھوڑا سا یہ مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں, لوگ ان کی سوچ کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں. اس چیز کو ان کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کی سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, تھوڑا سا چیزوں کو ایموشن سے ہٹ کے فائنل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آڈیشن کی بات کریں تو اگلا آڈیشن پھر آتا ہے جیمنائی برج. جیمنائی کو دیکھا جائے تو جیمنائی والوں کی ہر چیز میں جو مشکل یا پریشانی ہے اس کا سلوشن ایک ہی ہے, اور وہ سلوشن ہے اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا. یہ اپنی ذات سے جتنا زیادہ لوگوں کو بلیسڈ کریں گے ان کی زندگی میں اتنا ہی زیادہ مسائل, مشکلات, پریشانیاں حل ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں پہ اس کا ان ریٹرن لازمی طور پہ دلائے گا. یہ چیز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ویسے بھی ان کا جو ایک رجحان ہے سوچ کا وہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہے ٹورڈز سوشل ورک, ٹورڈز اسپریچولیٹی اور ریلیجس طور کے اوپر. تو ریلیجس ایکٹیویٹیز اور روحانی محافل جیمنائی والے لوگ جو ہیں متعدد انجام دیں گے اور اس میں خود سے شامل بھی ہوں گے. اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ہمت, حوصلہ, کانفیڈنس اس کا تھوڑا سا بلند نظر آتا ہے. ان کو پیسے کا مسئلہ رہے گا, ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہرڈل رہے گی گرہن لگنے کی شکل میں, کمر در اقرب ہونے کی صورت میں. لیکن ان کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو ایک تو توکل بڑا اسٹرانگ ہوگا, اور پھر اوپر سے سن ان کے ذائچے کے تیسرے گھر میں موجود ہے, تو یہ کانفیڈنٹ ہوں گے, ہر چیز یہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. توکل اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے ان کا ہمت, حوصلہ, کانفیڈنس بلند رہے گا. ان کو صرف اپنے پیسوں کو لے کے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خرچے بے شمار نظر آ رہے ہیں اور پیسہ رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں تعلیم کو متاثر کرے گا, ان کے آن لائن انویسٹمنٹس کو متاثر کرے گا, ان کے آن لائن بزنسز کو افیکٹ کرے گا, یا آن لائن یہ اگر ایون ٹریڈ بھی کر رہے ہیں تو تب بھی ان کے لیے چیزیں بہت زیادہ کیئرفل ہیں. اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے ان کو صدقہ لازمی طور پہ دینا ہے, جو کہ پروگرام کے لاسٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آڈیشن آتا ہے کینسر برج سرطان. کینسیرین والوں کو دیکھا جائے تو کینسیرین والوں کے چارٹ میں نو ڈاؤٹ محبت ہے, اپنائیت ہے, کریٹیوٹی ہے, شفقت ہے, لیکن اس محبت یا شفقت کا اظہار جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ اظہار کرنے سے قاصر نظر آتا ہے, یہ اپنے الفاظ کو یکجا نہیں کر پائیں گے کہ ان کو بیان کیسے کرنا ہے, ایکسپریس کیسے کرنا ہے. تو ان کا پوائنٹ آف ایکسپریشن جو ہے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. ان کا پوائنٹ آف ایکسپریشن اگر کلیئرٹی میں نہیں ہوگا تو یہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ جو توجہ ان کو ملنی چاہیے, جو فائدہ ان کو ملنا چاہیے, جو فیور ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے, وہاں سے تھوڑا سا یہ لیک کر سکتے ہیں. تو صرف اپنی پوائنٹ آف ایکسپریشن کو کلیئر کریں تاکہ ہر طرح کی مشکل, پریشانی, پرابلم یا ہرڈل جو کہ ان کو تھوڑا سا لیٹ ملنی ہے وہ جلد ملنا شروع ہو. سیکنڈ چیز, ان کو اپنی زندگی میں تھوڑا سا شاہانہ مزاجی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. خرچے بے شمار نظر آتے ہیں, فائنینشلی طور کے اوپر کچھ ایکسپینسز ان یوزول نظر آتے ہیں جو کہ غیر متوقع طور پہ ہوں گے, ان کے اسکیجول میں نہیں. ایک چیز ان کے ذائچے میں اچھی ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف کو منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو لوگ ان کے خلاف کچھ نہ کچھ بیک بائٹنگ کرتے ہیں یا سوچ رہے ہیں ایون, وہ لوگ ان کی زندگی سے آٹومیٹکلی طور پر نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس ہفتے میں کچھ لوگ ان کی زندگی سے اچانک سے نکلیں گے
वक्ती طور पे इनको थोड़ा सा मायूब लगेगा, लेकिन बाद में एहसास होगा कि वो सही निकले हैं। तो ये चीज़ इनको थोड़ा सा फौरी एक्सेप्ट कर लें तो स्ट्रेस नहीं होगा। आप असेंडेंट से बता रहे हैं, मून साइन से बता रहे हैं? ये भी लोग पूछते हैं अक्सर। मैं ना ही असेंडेंट से बता रहा हूँ, ना ही मून साइन से बता रहा हूँ, मैं सन से बता रहा हूँ। सन साइन जो आपका Zodiac sign, ज़ोडिक है, डेट ऑफ Zodiac बर्थ sign, वाला जो। डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ग्रहण जो है वो लग रहे हैं इनके जायचे के 8वें घर में, कमज़ोर घर में। 8वें घर में अगर एक ग्रहण का लगना है इनकी ज़िंदगी में बीमारियों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा, डेडिकेशन से जुड़े हुए मसाइल को दूर करेगा, और ये अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में मसलों को बैठ के हल करने की पोजीशन पर नजर आता है। तो ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन बहुत अच्छी है। ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक लियो। साइन है लियो बर्जस। लियंस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वुसअत नज़री के हामिल हैं, ये दूर अंदेश हैं। इनका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल, हिम्मत हौसला, लोगों को कायल करने का हुनर, लोगों को अपने मिजाज के मुताबिक मोल्ड करने की कैपेबिलिटी, अपनी ख्वाहिशात को कैसे पूरा करना है, अपने सोशली तौर पे लिंक्स को कैसे ग्रो करना है, और किस शख्स से क्या फ़ायदा और क्या बेनिफिट जो है वो कैसे लिया जा सकता है, इस चीज़ की प्लानिंग इनके पास बहुत अच्छी होगी, और इस चीज़ को ये बहुत अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी में इस पूरे हफ्ते में लेके चलेंगे। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो कमर रकब का होना है, इनके फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है इनकी तरफ से। इनको अपने फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा ये एहसास दिलाना है कि उनकी सोच, उनके इमोशंस और उनके ख़यालात या ख्वाब इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिर्फ ये अपने ख्वाबों को लोगों के ऊपर हावी ना करें, एटलीस्ट अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके फीलिंग्स को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर ये अपने घर को सुकून में देखना चाहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इनके जायचे में देखा जाए तो इनके चार्ट में जुपिटर का 11th हाउस में होना इनकी ज़िंदगी में कुछ बड़े रूहानी किस्म के और मुखलिस किस्म के दोस्त अहबाब इनके सोशल सर्कल में होंगे, जो कि इनको टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं पे हेल्प आउट करेंगे। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी नज़र आती है। ठीक है। अब जो ग्रहण लग रहा है इनकी ज़िंदगी में, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर ये शादीशुदा है तो अपने मैरिटल लाइफ में अपने शरीके हाथ के साथ कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। शरीके हाथ को थोड़ा सा झूठा ही सही लेकिन तारीफ ज़रूर करें, अच्छा। अदरवाइज इनके मैरिटल लाइफ में ऑन एंड ऑफ इख्तलाफात हो सकते हैं। लियो नोट कर लें। तो ये ग्रहण जो है इनके लिए प्रॉब्लमाटिक हो सकता है। ठीक सेकेंडरी है। तौर पे अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तब इनको चाहिए कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट ना करें, थोड़ा सा अपने पार्टनर की बात को भी सुने, प्रेफर करें। अगर ये नहीं कर रहे तो ये ग्रहण इनकी लाइफ में स्पेशली इनके पार्टनरशिप के कामों को भी मसाइल की तरफ लेके जा सकता है। तो इस चीज़ में इनको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ आते हैं, वर्गो। वो है वर्गो बर्जसुमला। वर्गंस वालों के चार्ट में अच्छी चीज़ ये है कि ये एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ों को अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद ग्रहण इनके जायचे में छठे घर में लगेगा, वो इनके लिए एक तरह की ब्लेसिंग होगा कि फिज़िकली तौर के ऊपर इनको सेहत याबी मिलेगी, मसाइल कम होंगे, परेशानी कम होगी, काम की जगह के ऊपर अपोजिशन जो है, जो लोग लेग पुलिंग कर रहे हैं वो डिग्रेड होना शुरू होंगे, इनको उससे कतई तौर पर कोई नुकसान नहीं होगा। फिर इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे अल्लाह ताला इनको जहाँ पे हेल्थ वाइज ब्लेस्ड कर रहा है, वहीं पे काम की जिम्मेदारियों के अतबार से भी ब्लेस्ड रखेगा। इनको पैसे वाइज कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हर्डल्स इस वीक में नहीं नज़र आएंगे, बल्कि पैसा जो है ये अपनी ख्वाहिशात के ऊपर ज़्यादा सर्व करेंगे। जुपिटर इनके 10th हाउस में है, जो कि इनकी इज्जत, रुतबे और करियर कारोबार में ब्लेसिंग की शक्ल की तरफ है। अब इनके लिए जो एहतियात वाला मामला है, वो एहतियात ये है कि इनकी ज़िंदगी में हर शख्स जो कि दोस्तों की शक्ल में है और सोशल सर्कल की सूरत में है, इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हर शख्स इनके लिए काबिल एतबार और काबिल भरोसा नहीं है। लोग इनको पैसे के एतबार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ को इनको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। लोगों को कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में मरीख और ज़ुहल का मुकाबला इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इनको उन लोगों से जिनसे ये मोहब्बत करते हैं उनसे मुकाबला कतई तौर पे नहीं करना। चीज़ों को छोड़ दें, इग्नोर कर दें, रद्द कर दें, इनके मामला तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ठीक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, इनके माइंड का प्लानट वीक पोजीशन पे है, तो ये थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव है। इनको अपनी ओवर सेंसिटिविटी को बैलेंस करना है और हर चीज़ को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत करें, अदरवाइज जो चीज़ ये कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। ओके। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लिब्रा बुर्ज मीज़ान। लिब्रंस वालों को देखा जाए तो लिब्रंस वालों के चार्ट में इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को, कारोबार को, इज़्ज़त को लेके शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्लानिंग की तरफ होंगे, बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे होंगे, क्योंकि इनका कमर्द रकब पैसे के घर में लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है
کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ فائنینشلی طور پہ پرابلمس ہوں گی. پیسے کمالے خرچے کے گھر میں پڑا بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کمر رکرب کے علاوہ بھی ان کو فائنینشلی طور پہ مسائل ہوں گے کہ پیسہ روکنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اس اعتبار سے ان کو تھوڑا سا شروع سے ہی پلاننگ کرنی ہے, اور جو کہ یہ کر بھی رہے ہیں, لیکن اس پلاننگ کو تھوڑا سا دوسروں کے تجربات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کریں, بجائے کہ خود سے نئے تجربات کریں, لوگوں کے ایکسپیرینسز کو اس میں شامل کر لیں تو چیزیں بہت اچھی ہوں گی. ٹھیک ہے. جوپیٹر ان کے نیچرل ہاؤس میں ہے, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی زندگی میں بزرگوں کی شفقت ہے. ان کی زندگی میں اگر والد حیات ہیں تو والد کی, ورنہ کوئی سرپرست ہیں تو ان کی, یا کوئی بھی شخص جو کہ یہ اس کو اپنا سرپرست سمجھتے ہیں اور اس کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں, وہ ان کی زندگی میں ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. پھر ان کی زندگی میں سن 11th ہاؤس میں رہتے ہوئے ان کے بہت اچھے اثر و رسوخ والے لوگوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے کنیکشنز بلڈ ہو سکتے ہیں, جہاں سے ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں. گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ صاحب اولاد ہیں, اولاد کی طرف سے ان کو پریشانی آنے کی چانسز ہیں, اولاد کے نفسیاتی مسائل ان کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ شادی شدہ نہیں ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں اور ان کا کوئی جذباتی رشتہ کسی شخص کے ساتھ چل رہا ہے, محبت کا معاملہ چل رہا ہے, تو محبت عداوت کی شکل اختیار کر سکتی ہے, محبت جدائی کی شکل میں جا سکتی ہے. اچھا. اور محبوب کے ساتھ رفاقت والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. تو اس چیز میں ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ گرہن لبرنز والوں کو, جو کہ ویسے ہی تھوڑا سا فیمس ہوتے ہیں اپنے دوستوں میں کہ یہ محبت کے معاملے میں بڑی جلدی اپنا دل دے دیتا ہے, تو یہ محبوب کی عداوت کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ مجنوں والا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ان کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں گرہن کی شکل میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ ریمیڈی سے یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ پروگرام کے لاسٹ میں موجود ہے. اب ہم آتے ہیں اگلے زوڈک سائن, اور وہ ہے اسکارپیو. اسکارپینز والوں کو دیکھا جائے ابتدائی طور کے اوپر, کیونکہ قمر اقرب ہے, یہ ہفتے کی ابتدا سے ہی قمر اقرب کا ہونا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جہاں پہ مذہب, روحانیت, فلاحی کاموں کی طرف بہت انکلائن ہے, وہیں پہ یہ جذباتی طور پہ بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھوں مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں, دوستوں کے ہاتھوں, خواہشات کے ہاتھوں, اور مینیپولیٹڈ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی میں یہ اس چیز کا بعد میں احساس ہوگا کہ یہ اپنا وقت ضائع کر چکے ہیں, پیسہ ضائع کر چکے ہیں, اور جو انرجی یہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگا سکتے تھے وہ انرجی جو ہے وہ ویسٹ کر چکے ہیں. تو اس چیز کے لیے ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی, اور یہ احتیاط ان کی زندگی میں اس ہفتے کے شروع سے ہی ہے. یعنی کہ پہلی طریق سے اگر یہ ویک شروع ہو رہا ہے تو آپ کو اتوار والے دن سے یہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ قطعی طور کے اوپر کسی بھی شخص کی وجہ سے مینیپولیٹ نہ ہوں, یا اس کے بہکانے میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ ضائع نہ کریں. اس چیز کو ان کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کے زائچوں میں دیکھا جائے تو ان کے زائچوں میں سن کی اچھی پلیسمنٹ ہے, جو کہ ان کے کریئر کاروبار میں عزت اور رتبے کو انڈیکیٹ کرتی ہے. جوپیٹر کی اچھی نظر پڑ رہی ہے ان کے پیسے کے گھر پہ, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ان کو جب اور جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو کہیں نہ کہیں سے بلیسڈ کر دے گا. لیکن گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کے گھر کے ماحول میں بلا وجہ کی چیزیں انریسٹ کی طرف جائیں گی. فیملی ممبران کے ساتھ آن اینڈ آف کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی ان کو رہ سکتی ہے, لڑائی جھگڑا, چھوٹے چھوٹے مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتے ہیں, بحث ہو سکتی ہے, لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ چوتھے گھر کا اپوزیشن بھی چل رہا ہے مارس کے ساتھ, جو کہ ان کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ہے. تو گھر والوں کا ان کے اپنے کے ساتھ بالکل آپ یہ سمجھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے, تو یہ ان کے چل رہا ہے, اور اس چیز کو بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیئر کے ساتھ ان کو گرہن کی ریمیڈیز لازمی طور پہ کرنی ہے. گرہن کی ریمیڈیز لازمی کرنی ہے, اور آبویسلی وہ میں پروگرام کے لاسٹ میں بتاؤں گا, اس کو یہ فالو کرتے ہیں تو یہ اپنی زندگی میں مسائل, پریشانی, پرابلم سے انشاءاللہ محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو اگلا زوڈک سائن آتا ہے سیجیٹیریس پروجیکوس. سیجیٹیریس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں نو ڈاؤٹ مذہبی طور پہ ایک اچھا ہفتہ ہوگا, اسپریچولی طور پہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہوں گے. جوپیٹر ڈائریکٹلی طور پہ ان کے ذہن کے گھر کو دیکھ رہا ہے. مذہبی محافل بھی یہ انعقاد کریں گے, ان میں ان کا شمولیت بھی رہے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ فلاحی کاموں کی طرف بھی رجحانات بڑھیں گے. اس کے بعد ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو قمر اقرب ان کو قطعی طور پہ اتنا زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرے گا, کیونکہ چاند ان کے زائچے کے کمزور گھر کا حاکم ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کی زندگی میں چیزوں کو شفا یابی کی طرف لے کے جائے گا, بلیسنگ کی طرف لے کے جائے گا. لیکن ان کو اپنی زندگی میں اس چیز کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہر شخص ان کی زندگی میں قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہے. ان کے دوستوں کی شکل میں کچھ دشمن ہو سکتے ہیں, کچھ حاسد ہو سکتے ہیں, ان کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کرنا ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر یہ اولاد کے نصیب سے کوئی کام کر رہے ہیں تو تب ان کی زندگی میں فوائد بھی ہیں, اور اولاد کے نصیب سے کام کرنا ان کو
عزت اور بلیسنگ بھی دلاتا ہوا نظر آئے گا. گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر یہ کوئی ٹریول کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی، اس ٹریول کو اگر یہ اس ہفتے میں پوسٹ پون کر دیں بہت اچھا ہے. لیکن اگر اشد ضروری ہے تو صدقے کی ریمیڈی لازمی دیں، گرہن کی ریمیڈیز لازمی کریں. اور اس کے علاوہ اسی گرہن کی وجہ سے ان کے سبلنگس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہو سکتے ہیں، ان کے ریلیٹیوز کے ساتھ کسی نہ کسی طور پہ اپوزیشن کریٹ ہو سکتی ہے، اور ریلیٹیوز ان کے گھر کے ماحول میں بلا وجہ کوئی نہ کوئی فساد جو ہے وہ برپا کر سکتے ہیں. اس چیز سے ان کو چیزوں کو تھوڑا سا بچانے کی ضرورت ہے، اور بچانے کے لیے ایک ہی ریمیڈی ہے جو کہ گرہن کی یہ دیں گے، جو کہ میں آپ کو صدقے کی شکل میں بتاؤں گا. کیپریکون. اب ہم آتے ہیں کیپریکون برج جدی، اور کیپریکونینس کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ یہ اپنے اظہار محبت کی طرف جائیں گے، یہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی طرف کوششوں میں مبتلا ہوں گے، یہ اپنی زندگی میں کریٹیوٹی کے حامل ہوں گے، نفاست پسندی، خوش لباسی، لگژریس سوچ، لگژریس لائف سٹائل، اور اپنے عزت، اپنے کریئر، اپنے ساکھ کو بلند رکھنا، اور لوگوں کی نظروں میں چیزوں کو حقیقت سے بڑھا کے بیان کرنا تاکہ ان کا ایک روب و دبدبہ جو ہے وہ قائم رہے. اس چیز کی ان کی سوچ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اوپر سے ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے نصیب کا حاکم کمزور ہے، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو اپنی ڈیلی لائف کو، روزمرہ کی زندگی کو ایک تو پلان آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اپنے ڈیلی لائف کو پلان آؤٹ کر لیتے ہیں تو بہت سارے مسائل پریشانیوں سے یہ محفوظ رہیں گے. ادروائز ان کو ڈیلی بیسس میں ایک مسئلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، وہ ان کو آلریڈی فیس ہوتا رہے گا. اس کے بعد ان کو اپنی زندگی میں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے آن اینڈ آف چیزوں کو مشورہ ضرور کرتے رہیں، کیونکہ ان کی اپنی سوچ نو ڈاؤٹ بہتر ہے، لیکن اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے فیملی ممبران کی سوچ کو تھوڑا سا سن لینا بہت اچھا ہے. ادروائز ان کا مقابلے بازی کا رجحان اپنے فیملی کے ساتھ آن اینڈ آف رہے گا، اور اگر یہ ان کی سوچ کو ایٹ لیسٹ سن نہیں رہے تو تب کہیں نہ کہیں پہ ناراضگی کا سلسلہ ہو سکتا ہے. اوپر سے ان کے ذائچے میں اسپاؤزل ریلیشن شپ جو ہے اس کو بہت کیئر دینے کی ضرورت ہوگی. پارٹنر شپ سے جڑے ہوئے معاملات میں پارٹنر کی سوچ کو بہت احتیاط دینے کی ضرورت ہے. پھر گرہن پیسے کے گھر میں لگ رہا ہے، وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ فائنینشلی طور پہ پلاننگ یا ایٹ لیسٹ سیونگ ان کے پاس اگر نہ ہوئی تو یہ گرہن اس ہفتے بھی اور اگلے ہفتے بھی ان کو اچھا خاصا فائنینشلی طور پہ لاس کر سکتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں بعد میں ان کے لیے پرابلمٹک ہوں گی. تو اس چیز کی احتیاط ان کو ضروری ہے. نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑے تو اگلا زوڈک سائن ہے ایکویریس برج الطلب. ایکویرینس والوں کو دیکھا جائے تو ان کی طبیعت میں اعلیٰ ظرفی ہے، وسعت نظری ہے، دور اندیشی ہے. یہ اپنے پوائنٹ آف ایکسپریشن کی طرف لازمی جائیں گے، لیکن ان کو اوور کانفیڈنس سے بچنا چاہیے، کیونکہ گرہن ان کے ذہن کے گھر میں لگ رہا ہے. ذہن کے گھر میں گرہن کا لگنا آپ سیدھے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان کی مت مریض ہے. انسان جو ہے وہ کہنا کچھ چاہے لیکن کہہ کچھ دے، کرنا کچھ چاہے لیکن کر کچھ دے، اور جانا رائٹ ہو اور لیفٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے. تو یہ چیز ان کو ڈائیورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کے سوچوں میں بھی، الفاظ میں بھی، مزاج میں بھی، لوگوں کو سمجھنے میں بھی، لوگوں کو کچھ کہنے میں بھی، لوگوں کو کچھ ذمہ داریاں دینے میں بھی. ہر چیز ان کی زندگی میں تمام تر چیزیں کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں ان کی ڈیورژن کے ساتھ. اب اس ڈیورژن کو انہوں نے کیسے روکنا ہے؟ آبویسلی کچھ گرہن کی ریمیڈیز کریں گے، کچھ احتیاط کریں گے، اور کچھ یہ بھی چیز رکھیں کہ بجائے کہ یہ خود سے چیزوں کو بہت زیادہ ڈومینیٹ کریں، خود سے حاکمیت کی طرف جائیں، اپنے فیصلے زندگی میں خود کرنا شروع کر دیں. ایٹ لیسٹ اس ہفتے میں یہ چیزوں کو مشورہ لازمی کریں، مشورہ کریں، لوگوں کے تجربات کو سامنے رکھیں اور ان کے ایکسپیرینسز کے اکارڈنگلی چیزوں کو لے کے چلیں، بجائے کہ یہ خود اپنا نیا ایکسپیرینس کریں اور اس میں بلا وجہ مسائل یا پرابلم کی طرف جائیں. کیونکہ چوتھے نویں گھر کا حاکم بھی ان کے ذائچے میں کمزور ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ اگر یہ خود سے بہت زیادہ جلالی طبیعت میں ہوں گے اور حاکمیت پسندی کی طرف ہوں گے، اور اگر یہ کسی بھی طور کے اوپر اپنے بزرگوں سے یا فیملی سے اگر رائے نہیں کام کر رہے ہوں گے تو یہ دونوں حاکم کمزور ہونے کی وجہ سے چیزوں کو مس انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ان کو فیملی سے ڈسٹنس کی طرف کریٹ کروا سکتا ہے، اور فیملی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ بلا وجہ ڈسٹربنس کریٹڈ ہوں گی. پھر اس کے بعد یہ اپنی زندگی میں جوپیٹر کا 5ویں گھر میں ہونا محبت کے اظہار کی طرف جا سکتے ہیں، یا اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر شادی کے بعد کی پہل کر سکتے ہیں. یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں ڈیسیژن میکنگ اور ڈیورژن کو کنٹرول کرنا ہے. اس چیز کو اگر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ اپنی زندگی میں 90% مسئلوں کو روک لیں گے انشاءاللہ. اب لاسٹ زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ ہے پائسز برج الحوت. پائسز والوں کو دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ پائسز والے جو ہے وہ تھوڑا سا امپلسو بیہیویئر رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ امپلسو بیہیویئر جو ہے یہ پروڈکٹیو ہوگا. یہ قطعی طور کے اوپر نان پروڈکٹیو نہیں ہوگا، نان پروفیشنل نہیں ہوگا، اور کسی کے ساتھ مقابلے بازی کی طرف نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی عداوت والے معاملے میں نہیں ہوگا، ضد والے معاملے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ پروڈکٹیو ہوگا. اور یہ امپلسو بیہیویئر یا نان ایکٹیو بیہیویئر جو ہے اس میں بہت ساری یہ چیزیں ایسی شروع کریں گے جو کہ اب سے پہلے یہ صرف سوچ رہے تھے.
یا اپنی زندگی میں کچھ نئی چیزوں کی طرف راغب ہوں گے، تھوڑا سا ریئلسٹک اپروچ کی طرف آئیں گے اور ریالٹی کو ایکسیپٹ کر کے پھر چیزوں کو تبدیل کرنے کی طرف آئیں گے. یہ چیز ان کے لیے بہت اچھی ہے. گرہن چونکہ ان کے ظاہر چونکہ 12ویں گھر میں ہے تو گرہن ان کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ ان کی زندگی میں خرچوں کو کم کرے گا، حاسدین کو نکالے گا، ہاسپٹل میڈیکیشن پرابلمس کو کسی نہ کسی طور پہ کم کرے گا، قید و بندش کو دور کرے گا، بیماریوں کو دور کرے گا، وہم وسوسوں سے ان کو باہر نکالے گا، بد نظری کو ان کی زندگی میں دور کرے گا. اور اس اعتبار سے ان کا پورا چارٹ دیکھا جائے کمپیریٹیولی باقی زوڈک سائنس کے نسبتاً پائسز والوں کا چارٹ پھر بھی ایک بہت اچھا چارٹ نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا ذہن کا مالک جو ہے وہ 4th ہاؤس میں ہے اور یہ اپنے فیملی کے ساتھ اپنے روٹس کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ویل کنیکٹڈ ہیں اور چیزوں کو بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اپنی زندگی میں جو نئے اقدامات کریں گے اس میں کہیں نہ کہیں پہ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. صرف ان کو کمر رکب کی پوزیشن کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ہفتے کے پہلے 2 دن، 1 اور 2 کو، کیونکہ چاند مالک ہے ان کی محبت کا، چاند مالک ہے ان کی اولاد کا. اور اگر ان کی زندگی میں دونوں میں سے کوئی بھی یہ فرد ہے، اولاد یا محبوب، اور اس کے ساتھ ان کی عداوت شروع ہوئی تو یہ عداوت پورا ہفتہ چلے گی اور ویکینڈ کے اوپر گرہن اس کو مزید زیادہ ٹریگر کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے پہلے 2 دنوں میں اسی چیز کو کنٹرول کر لینا، روک لینا، چھوڑ دینا اور کسی بھی طور کے اوپر اس کو جذباتی ہوا نہ دینا، ان کو اپنی زندگی میں اس مسئلے میں مسائل پرابلمس کو کنٹرول کرنے میں مدد دلائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ پورے 12 کے 12 زوڈک سائنس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو انہوں نے صدقہ دینا ہے، سب سے پہلے گرہن کا ایک تو نماز آیات لازمی پڑھے. نماز آیات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتا بھی ہے اور بیان کرتا بھی ہے، اور انہوں نے خود بھی باجماعت اس کو پڑھایا. اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوسری نماز سے، وہ لازمی طور کے اوپر پڑھیں. اس کے بعد جو ہے اپنا صدقہ کمر رکب کے اعتبار سے پہلا صدقہ ضرور دیں، جو کہ ہفتے کی ابتدا میں ہے، سوموار والے دن، سفید رنگ کی کسی بھی چیز کا. اس میں حسب توفیق آپ لے لیں سفید رنگ کی کوئی بھی چیز، اس میں ٹوٹا چاول، چینی، دودھ، نمک ہو جائے. اور ویکینڈ کے اوپر جو اپنا صدقہ دیں، ویکینڈ کے اوپر دیں حسب توفیق سفید رنگ کی کوئی بھی چیز جس میں سوجی لے لیں اور ساتھ مکس کر لیں شکر. اس کو فکس کرنا ہو کوانٹٹی کی شکل میں تو 2 kg یا 200 گرام سوجی اور 100 گرام یا 1 kg شکر، اس کو مکس کر کے کیڑے مکوڑے حشرات الارض پرندوں کو صدقہ دے دیں. تو تمام زوڈک سائنس کے لیے 2 طرح کی ریمیڈیز اگر کرتے ہیں تو ہر طرح کی مشکل پریشانی انشاءاللہ ان کی دور ہوگی. یہ سارے کے سارے جو ہیں کر سکتے ہیں تمام 12 کے 12 زوڈک سائنس. سر بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو طویل ہوگی لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش تھی 12 کے 12 اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے. اور یہ گرہن بھی ہے 1 سے 7 ستمبر تک کی ریڈنگ ہے، 8 سے ریڈنگ بدل جائے گی اور پھر دوبارہ اس پہ ہم پروگرام کریں گے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.